أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. سورۃ الانفال آیت نمبر 61 اور 62. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیت نمبر 60 میں مومنین سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کی تلقین فرمائی کہ مومنین ہمیشہ جس طرح سے ممکن ہو اپنے اندر اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کے غلبے کے لیے قوت پیدا کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مدد کرنے والا ہے. اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا، لیکن مسلمانوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہوگی. مسلمانوں کو بھی تو کوئی کام کرنا ہوگا، کوئی محنت کرنی ہوگی اور اس طرح سے قربانیاں دینی ہوگی. اگر ساری چیزیں آٹومیٹک ہونے لگ جائے، ایسے ہی ہونے لگے کہ مسلمان چاہے اور ہوتا چلا جائے، مسلمانوں کو کوئی محنت نہ کرنی پڑے، تب ایسی صورت میں مسلمانوں کے کون سے کیے کا بدلہ کل قیامت میں ملنے والا ہے؟ خیر کے راستے میں مسلمان محنت کرے تو اس محنت کا پھل ملے گا. خیر کے راستے میں محنت کرتے ہوئے مصیبت پر صبر کرے تو اس کا پھل ملے گا. خیر کے راستے میں نکلنے کے بعد اگر اس کی جان چلی جائے تو پھر ایسی صورت میں کل قیامت میں اس کو ایک بہترین مقام اور بہترین درجہ ملے گا. لیکن اگر اس راستے میں کام کی ضرورت ہی نہ رہے، سارے کام اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی انجام دیتا چلا جائے، مسلمانوں کو اس کے لیے کوئی کام ہی نہ کرنا پڑے، تو پھر مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہوگی، مسلمانوں کی محنت کیا ہوگی، مسلمانوں کے صبر کا امتحان کیسے ہوگا، اور مسلمانوں میں اچھے اور برے کی تمیز یہ کیسے کر سکیں گے، انسانوں کا امتحان کیسے لیا جا سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اندر قوت پیدا کرو. اب یہ قوت کون سی ہے؟ سیاسی قوت بھی ہے، مالی قوت بھی ہے، جسمانی قوت بھی ہے، اور قلم کی قوت بھی ہے، زبانی قوت بھی ہے، اور انسانی شخصیت کا رعب اور دبدبہ بھی ہے. جس طرح سے بھی ممکن ہو وسائل کا بھی استعمال ہے، میڈیا کا بھی استعمال ہے. جن چیزوں سے بھی انسانوں کی بات منوائی جاتی ہے اور اپنی بات رکھنے کا جس میں ایک صحیح موقع ملتا ہے، یہ سارے راستے آپ کو اپنانے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر مسلمانوں سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ممکن ہے کہ زندگی میں کبھی کافروں سے آمنا سامنا ہو اور کافر بجائے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے، ان سے صلح کرنے پر اتر آئے. اور وہ تاریخ ہم کو یاد ہے مکہ مکرمہ کی کہ مکہ کے تقریباً 13 سال تک مشرکین مکہ ہمیشہ ہجومی انداز اپناتے ہیں، یعنی حملے والا طریقہ، صرف حملہ کرنا ہے، صرف حملہ کرنا ہے.
مسلمان جہاں بھی ملیں ان پر حملہ کرتے رہو، انہیں مارتے رہو، ستاتے رہو، کہیں پر صلح کی کوئی بات نہیں. مل کر رہیں گے، معاہدہ ہوگا ہمارے درمیان میں، اس طرح کی کوئی بات نہیں. اور پھر جب آپ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منور آئے تو تب بھی یہاں ہمیشہ ہجومی انداز رہا. لیکن ایک موقع ایسے آیا کہ جب مشرکین نے اپنی طرف سے باقاعدہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا، کیوں نہ ہم آپس میں صلح کر لیں، ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں. اب صلح میں کیا ہوگا؟ صلح میں یہ ہوگا کہ ہم آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. اب یہ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کی بات وہ لوگ کر رہے تھے جو ہمیشہ خود آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں کیا کرتے تھے. بہت کر لیا انہوں نے، ہمیشہ ان کے پاس قوت رہی، طاقت رہی، دبدبا رہا، اور ان کے اندر شرارت رہی. ہر بار وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے رہے. کئی جگہ پر کامیابی ملی، بہت خوشیاں منائی، لیکن آخر وہ تھک گئے. ظلم کرتے کرتے، شرارت اور فساد مچاتے مچاتے تھک گئے. انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم حملہ تو کر رہے ہیں، لیکن بھلا ظلم کر کے خوشی منانا یہ کیسی خوشی ہے؟ ہمیشہ صبح و شام کسی کو ستانے اور پریشانے کی فکر میں لگے رہنا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو امن میں ہوتی ہے کہ آدمی کے دل و دماغ میں اطمینان ہو. صبح و شام آدمی کے دل و دماغ میں شرارت ہو، شرارت ہی سوچتا چلا جائے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا ہی دل و دماغ خراب ہوگا، اسی کی صحت خراب ہوگی، اسی کی نسلیں خراب ہو جائے گی. اس لیے کہ آدمی جیسے سوچتا رہے گا، برائی کے راستے پر جانے کی فکر کرتا رہے گا، اسی طرح اس کا جسم بنتا چلا جائے گا، اسی طرح اس کی زندگی بنے گی، اسی طرح اس کا گھرانہ، اس کا ماحول بنے گا. تو وہ موقع تھا حدیبیہ کے مقام پر، جب اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح کی بات رکھی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کر لیا. جبکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے تھے، ہماری تعداد تو اس وقت 1400 ہے، 1500 کی تعداد میں ہیں. اتنی بڑی تعداد میں ہم اس سے پہلے بہت کم جمع ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. ایک بڑی تعداد ہے، اور مکہ بالکل سامنے ہے، مدینہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، بس تھوڑے سے فاصلے پر مکہ ہے. ہم تو اچھی نیت سے نکلے تھے. مشرکین مکہ ہمیں مکہ میں داخل ہونے نہیں دیتے، وہ ہم سے کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، یہ ہماری صلح ہے، یہ ہمارا معاہدہ ہے، واپس چلے جاؤ. واپس بھیج دینا یہ کوئی معاہدہ ہوا؟ یہ کون سا معاہدہ ہوا؟ یہ کون سی صلح ہوئی؟ ایسا کرتے ہم مکہ میں داخل ہو ہی جاتے ہیں. اگر اس مرتبہ انہوں نے ہمیں ہاتھ لگانے کی کوشش کی، پھر ان کی خیر نہیں ہوگی. ہمارے پاس طاقت تو ہے نا. پہلے ہم کمزور ہوا کرتے تھے، یہ جب چاہے جیسے چاہے مارتے تھے. اب تو ہمارے پاس طاقت ہے، اب ہم چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا گیا. آپ نے کہا عمر، ہمیں صلح کرنا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن مشرکین صلح کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ پہلا موقع ہے کہ وہ صلح پر اتر آئے ہیں. انہیں اندازہ ہونے لگا ہے کہ شاید اب ان کے لیے جنگ آسان نہیں ہے. قوت ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس موقع ہے، لیکن اس موقع کے باوجود ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اگر وہ لوگ صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی آمادہ ہو جائیے.
وہ صلح کا پیغام بھیجیں، صلح کی بات کرنے لگیں، تو آپ بھی صلح کی بات کر لو۔ جنگ تو آخر ہے ہی، اصل صلح ہے، اگر اس کا موقع مل جاتا ہے تو یہ بڑی غنیمت ہے۔ جنگ ہوگی، آپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس طاقت ہو، آپ ان پر زیادہ حملہ کر پاؤ گے، لیکن کیا وہ سب کے سب خاموش رہیں گے؟ آپ کی طرف سے ایک کی تو موت آئے گی، کوئی زخمی تو ضرور ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ لوگ بالکل بھی حملہ نہیں کریں گے، کوئی بھی جواب نہیں دیں گے، آپ ان کے 10 مارو گے، وہ ایک تو ماریں گے، کچھ تو ہوگا۔ تو ایک مسلمان کا بھی نقصان ہو، اگر اس نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں تو کیوں نہ بچیں۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ لوگ صلح کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کر لیجئے، صلح کر کے اللہ پر بھروسہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صلح پر آپ ہی کو کامیابی عطا کرے گا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ کفار صلح کیوں کر رہے ہیں آپ سے؟ ان کی کمزوری کی بنا پر، یا وہ کچھ الگ داؤ چلنا چاہتے ہیں اس لیے، یا وہ کچھ نئے سرے سے تیاری کا وقت چاہ رہے ہیں اس لیے؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے صلح کے لیے قدم کیوں بڑھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کمزوری نظر آ رہی ہے اس لیے کیا ہو سکتا ہے کچھ نیا پلان ہو ان کے پاس، ابھی ہم صلح کا ڈھونگ رچاتے ہیں، جب یہ لوگ صلح کے نام پر خاموش رہیں گے، غفلت پہ ہو جائیں گے تو اچانک حملہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی نیت ہو سکتا ہے نئے سرے سے کچھ بڑی تیاری کرنے کا انتظار ہو، کہ ابھی ان کی تیاری نہیں ہوئی ہے، تھوڑا اور تیاری کر لیں گے، پھر بعد میں ان پر حملہ کریں گے، پھر جنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں چاہے جو بھی ہو، فی الحال تو سامنے بات صلح کی ہو رہی ہے، صلح کر لو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ وہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سننے والا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے وہ جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، صلح نہیں چاہتے تھے، بس زبانی انہوں نے صلح کرنے کا پیغام یا ڈھونگ رچا دیا، لیکن ان کے پیچھے شرارت ہے، کچھ اور فتنہ ہے، وہ چاہتے ہیں کچھ بڑا فتنہ ہم لے کر آئیں، بس سامنے اس طرح سے صلح کی بات تو کر لیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ نے خیر کی بات آئی تو قبول کر لیا، ان کے دلوں کی بات آپ نہیں جانتے ہو، مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر خیر ہے، آپ خیر چاہتے ہو، امن چاہتے ہو۔ اس امن کے معاہدے کے پیچھے اگر پھر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ نے تو خیر چاہا تھا، اللہ تبارک و تعالی خیر چاہنے والے کے ساتھ ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ انہوں نے خیر کے نام سے فساد چاہا، اللہ تبارک و تعالی ان کا حساب لے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہی اپنی مدد کے ذریعے آپ کی اور مومنین کی تائید کرے گا، یعنی مومنین کی بھی مدد کرے گا اور آپ کی بھی مدد کرے گا۔ تو اس طرح سے حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لیا تو صلح کا نتیجہ کیا ملا؟ مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ کہیں پر بھی جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم نے ابھی قریب دنیا میں چند ممالک میں، چند ملکوں میں وہ مناظر دیکھے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہوا، جو بڑے ذمہ دار لوگ،
جن کو قوم نے اپنا لیڈر چنا تھا، ان کی نادانی، ہٹ دھرمی، انائیت، ضد اور دوراندیشی نہ ہونا، اسلام کو صحیح نہ سمجھنا، مسلمانوں کے مستقبل کی فکر نہ کرنا اور سامنے والی قوم کے داو پیچ کے بارے میں نہ جاننا، بس ہلڑ بازی سے اور جذبات سے، نعرے سے، کھلواڑ سے جیسے سمجھ میں آیا جنگ کی شروعات کر دی، اور پھر ہزاروں مسلمان، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے تباہ ہو گئے۔ آج وہ ملک کم سے کم 50 سال پیچھے جا چکے ہیں، دنیا سے 50 سال پیچھے جا چکے ہیں۔ اربوں ڈالروں کی مسلمانوں کی آبادیاں برباد ہو گئی۔ دنیا کے مسلمانوں نے صبح و شام کی محنتوں سے پیسہ جمع کر کے انہیں چندے دے کے پورا شہر بسایا تھا، اور اسی جگہ کے چند نادانوں کی شرارتوں کی بنا پر پورے کے پورے شہر تباہ ہو گئے۔ آج وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کے لیے تڑپتے ہیں، وہاں کی عورتیں سہارے کے لیے مر رہی ہیں، وہاں کے مرد بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ جنہوں نے شرارتیں کی تھی، جنہوں نے فساد مچایا ہوا تھا، جنہوں نے طاقت دکھائی تھی، آج وہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اپنے خاندانوں کو لے جا کر عیش و آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پیغام دیا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کا صلح کا راستہ بن جاتا ہے تو اس کو اپناؤ، اور خاص طور پر جب آپ کمزور ہو تب جنگ کے میدان میں اترنا، جنگ کے لیے آگے بڑھنا، پہل کرنا، یہ تو کبھی ممکن نہیں ہے، یہ کبھی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمانوں کے پاس طاقت ہوتے ہوئے بھی حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تھے، قوت تھی ان کے پاس، انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، ہم لوگ جب زمانے جاہلیت میں تھے تو بڑے بارواب انسان تھے، طاقت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اب اسلام قبول کر چکے ہیں تو اتنے کمزور، بھلا اب یہ کمزوری دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سہیل بن عمرو جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے مکہ والوں کی طرف سے، اور ہم سے کہتا ہے یہ معاہدہ کرو، اس سال واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں اس سال مکہ آنے نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دے گا؟ وہ مکہ ان کا اپنا ہے، مکہ میرے باپ کا ہے، ہم مکہ کے ہیں، ہم وہاں پیدا ہوئے، ہمارا خاندان وہاں کا ہے، ہم وہاں سے نکل گئے تھے، ہم نہیں جا سکتے، ساری دنیا وہاں جا سکتی ہے، ہم ہی لوگ نہیں جا سکتے، بھلا یہ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہم گھسیں گے مکہ کے اندر۔ نبی کہنے لگے اے عمر صبر کرو، خاموش رہو، میں نے ان سے صلح کا ارادہ کر لیا ہے، اب ہم صلح کر لیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ابوبکر آپ بھی تو کچھ بولو، آپ تو کچھ بولو، کیا زمانے جاہلیت میں ہم طاقتور اور اسلام میں کمزور؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی نے کیا فرمایا ہے؟ کہا صلح، کہا میری وہی رائے، میں بھی صلح چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک شکل تھی، ایک پیغام بھی تھا کہ بعض مرتبہ آدمی کو طاقت پر اعتماد ضرور ہوتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس قوت ہے اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کر بھی سکتے ہوں، لیکن اسلام مسلمانوں کو اس کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو موقع مل جائے تو آپ سب تباہ و تاراج کر کے گھس جاؤ، اس کی بھی تعلیم اسلام نہیں دیتا آپ کو، جتنا ہو سکتا ہے امن کی تعلیم دیتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ صلح ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ آیت نازل فرما دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر بڑی فتح نازل کر دی ہے۔ یہ کون سی فتح ہے؟ یہاں تو ایسی صلح ہو رہی ہے کہ مسلمان یہاں سے واپس چلے جائیں، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے،
اتنا دور آ جانے کے بعد یہاں سے واپس مدینہ جانا ہے اور پھر آئندہ سال آنا ہے عمرہ کرنے کے لیے، اس سال نہیں کر سکتے، جبکہ ہم عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، مسلمانوں تمہاری جو دور اندیشی ہے، تمہاری قوت کے باوجود، یہ صبر ہے، غلبے کے باوجود قوت کے مظاہرے کے باوجود تم یہ کام کر سکتے تھے، پھر بھی اپنے ضمیر کو دبا کر امن کی خواہش کرنا، امن کے راستے پر چلنا، یہی اصل فتح ہے۔ اور تمہیں نہیں پتا یہ فتح کب ہے، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 7 ہجری میں دوبارہ مسلمان مکہ میں آئے، عمرہ کر کے چلے گئے، بس سن 8 ہجری میں پورا مکہ ہی فتح ہو گیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو مسلمان اگر تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرے، امن قائم کرنے کی نیت رہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی شریروں کی شرارت اور ان کے فساد کو ختم کر دیتا ہے۔ یا تو اس کی شرارتیں ختم ہوگی، یا وہ شریر اپنی شرارتوں کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی امن والے کو دنیا کے اندر مدد فرمائے گا۔ تو یہ موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے بھی، خاص طور پر ان ملکوں کے لیے جہاں پر مسلمانوں کے لیے ہمیشہ مسائل ہوتے ہیں، ان وہاں کے لیڈرانوں کی نادانیوں کی وجہ سے ہمیشہ ہلڑ بازیاں اور بیجا تقریریں، بیجا بدزبانیاں، چیلنجز، دھمکیاں، اس طرح کی صبح شام جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو باقاعدہ اسلام کے اس پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام آپ سے چاہتا کیا ہے؟ کیوں اسلام مسلمان آپ کیوں ہیں؟ مسلمان کا مطلب چیلنج کرنا، دھمکیاں دیتے رہنا یہ نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کا مطلب نرم زبان استعمال کر کے جبار سے جبار قوم کے سامنے نرمی کا مظاہرہ کر کے اسلام کی دعوت دینا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ موسیٰ اور ہارون آپ فرعون کے پاس جاؤ، بڑا جبار ہے، بڑا طاقتور اور بڑا سرکش بادشاہ ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے پاس جاؤ اور بڑی نرم بات کرو۔ وقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، ایک زبان کا جواب 2 زبان سے، ایک گالی کا جواب 2 گالی سے، ایک دھمکی کا جواب 2 دھمکی سے، ایسے نہیں۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس کے سامنے جاؤ اور نرم زبان استعمال کرو، ہو سکتا ہے یہ نرمی وہ سخت دل انسان کو پگھلا دے اور وہ نصیحت حاصل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس طرح کی مثالیں ہمیں قرآن مجید میں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔